السلام علیکم، ورلڈ نیوز سے میں ہوں جہانزیب عباسی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان جنگی محاذ کے اوپر تو منہ توڑ جواب دیا گیا بھارت کو، لیکن اب سفارتی سائٹ پہ بھی بھارت کے ناکو چنے چبوانے کے لیے اقدامات جو ہے وہ سفارتی سائٹ کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آ، پاکستان کی طرف سے سفارتی محاذ کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بالخصوص ود ان دی انڈیا جو ہے وہ بھارت کی جو سفارتی پالیسی ہے اس کے اوپر بھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ایک اہم ٹاپک یہ بھی ہے جس کو اسی ویلاگ میں ہم ٹچ ضرور کریں گے کہ پاکستان کو پاکستان کے ساتھ جو جارحیت کا جو یہ معاملہ رہا، بھارت کی طرف سے یک طرفہ طور کے اوپر جو اٹیک کیے گئے، اس کے بعد پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے اس کی وجہ سے بھارت کو نقصان جو ہے وہ مالی طور کے اوپر، بالخصوص ایویشن سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں وقاص آپ کی طرف۔ وقاص، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اس جارحیت کا جو واقعہ جو ہوا، اس کے بعد انڈیا کو جو ہے وہ کس حد تک ایویشن کی سائڈ کے اوپر لاس اٹھانا پڑا، اور آج بھی سنا ہے کہ دوبارہ سے جو فضائی حدود پہ پابندی ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیں جہاں زیب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگر ہم بھارت کی نقصان کے حوالے سے بات کریں تو یہ نقصان تین حصوں میں جب ہم تقسیم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلا یہ ہے کہ جو حکومت خاص طور کے اوپر جو پاکستان کی دفاع نے، پاکستان کے مسلح افواج کی جانب سے جو کارروائی کی گئی اور ناکو چنے چبوائے گئے اور منہ توڑ جواب دیا گیا بھارتی جارحیت کا، اس سے بھارت کو کتنا نقصان پہنچا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خاص طور کے اوپر جو اسٹاک ایکسچینج تھی، جو خاص طور کے اوپر جو سرمایہ کاری تھی، وہ کتنی متاثر ہوئی بھارت کی۔ اور تیسرا، جو قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے تھے اور فضائی حدود بند کی گئی تھی بھارت کے جو جہازوں کے حوالے سے، اس میں چونکہ ایک مہینہ آج مکمل ہو چکا ہے، اس کو مزید بڑھایا گیا ہے، اس میں جو وہ کتنا نقصان کا برداشت کرنا پڑا۔ تو مجموعی طور کے اوپر اب جس طرح دھول جو وہ بیٹھتی جا رہی ہے، تو نہ صرف عالمی جو نشریاتی ادارے ہیں وہ بھی اب اس نقصان کا تخمینہ لگانے کی جو جستجو میں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو چکا ہے۔ جو آج سے پہلے جو مودی کا جو گودی میڈیا تھا بھارت کا، وہ جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھارت کو کسی قسم کا کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر بھی یہ باتیں جو وہ کی جا رہی ہیں۔ اور جو ابتدائی طور کے اوپر جو تخمینہ لگایا گیا ہے، وہ تقریباً $200 ارب سے زائد کا نقصان بھارت کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ جو 4 دن کی جو پاکستان اور بھارت $200 ارب کی پکی $200 ارب کی جو وہ نقصان جو وہ برداشت کرنا پڑا ہے، جس میں سب سے بڑا جو 4 دن کی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی تھی، سب سے زیادہ جو متاثر کیا ہے وہ بمبئی اسٹاک ایکسچینج کو کیا ہے۔ 1500 پوائنٹس بمبئی کی اسٹاک ایکسچینج گری، اور جس سے $156 ارب کی جو سرمایہ کاری تھی اس کا جو وہ نقصان ہوا، یہ اٹھانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کی جانب سے اگر بات کیجیے تو پاکستان نے جو منہ توڑ جو جواب دیا ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے دیا گیا، تو اس سے $1 ارب سے زائد، $1.5 ارب سے زائد کا جو نقصان جو برداشت کرنا پڑا ہے۔ رافیل جو جن کی بات اگر کی جائے تو $288 ملین کا جو ایک رافیل جہاز تھا، اور جو اندازہ اب لگایا جا رہا ہے اس کے مطابق تقریباً $950 ملین جو ڈالر ہیں ان کا نقصان صرف نہ صرف رافیل سے ہوا، بلکہ $1 ارب کا جو نقصان تھا وہ جو جنگی جہاز پاکستان کی جانب سے گرائے گئے ہیں اس سے ہوا۔ $1.5 ملین جو SU-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا رشیا کا، اس سے وہ پاکستان نے تباہ کیا، اس کا جو وہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام نقصانات اس نقصان کے علاوہ ہیں جو پاکستان نے برہموس میزائل کا جو ذخیرہ تھا اس کو جو تباہ کیا تھا، وہ الگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ان کے ویپن سسٹم جو تباہ کیا تھا، جو ویپنز کا جو ذخیرہ تھا، اسلحہ ڈپو جو تباہ کیا تھا، اس کا جو نقصان تھا اور باقی ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم ایویشن انڈسٹری کے بارے میں۔ تو تقریباً اگر ایویشن انڈسٹری کی بات کی جائے تو جو آپ کے بھارت ہے اس کے 4 میجر جو ایئر لائنز ہیں، ان میں تقریباً 800 سے زائد جو فلائٹس ہیں وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں۔ اور جب پاکستان کی جانب سے فضائی حدود بند کی گئی بھارتی ایئر لائن کے لیے، تو ابتدائی طور کے اوپر جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ $4.5 ارب سے زائد کا لگایا گیا تھا۔
کہ ہفتے کی 800 پروازیں متاثر ہوں گی اور مہینے کی 6000 پروازیں جو شیڈول ہیں وہ متاثر ہوں گی. لیکن آج پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے دوبارہ اس میں جو وہ توسیع کی گئی ہے اور جو پابندی ہے اس کو 24 جون 2025 تک بڑھا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہیں وہ بھارت کی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں، خواہ وہ لیز کے اوپر جو وہ چلنے والی ہوں، خواہ وہ کمرشل ایئر لائنز ہوں، اور جو بھارتی جو فورسز کی جو جہاز زیر استعمال جہاز ہیں وہ پاکستان کے فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے. تو جو گو کہ کیونکہ پابندی ایک مہینے کے لیے بڑھا دی گئی ہے تو جو 4.5 ارب روپے کا جو نقصان ایویشن انڈسٹری کو بھارت کو اٹھانا پڑا تھا، اور اب تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 4.5 ارب سے تقریباً 10 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر جائے گا. اچھا، حکومتی سائٹ کے اوپر اب آتے ہیں. ایک تو بھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی بلاول کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں مختلف ڈیلیگیشن جو ہے دنیا کے مختلف ملکوں کی طرف جا رہے ہیں. سفارتی سائٹ کے اوپر جو عالمی دہشت گردی بھارت کی جانب سے کی جاتی رہی ہے اس کے ثبوت باقاعدہ عالمی سطح کے اوپر دنیا کو جو ہے وہ دکھائے جائیں گے. اس معاملے پہ آمنہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس پہ جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے بھارت کو سفارتی سطح پر ٹف ٹائم دینے کا، تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو ڈیلیگیشن ہے چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں یہ ڈیلیگیشن جو ہے بنایا گیا تھا، تو ان کی آج ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، اور ایک تو شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کو اعتماد میں لیا ہے. اس کے علاوہ جو تمام تر موفا کی جانب سے جو بریفنگز دی گئی ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور بلکہ وزیر اعظم سے رہنمائی بھی لی گئی ہے اس حوالے سے جن جن ممالک کو جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں جہاں پر وزٹ کرنا ہے اس ڈیلیگیشن نے، تو اس حوالے سے چیزیں جو ہیں زیر بحث آئی ہیں. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ ڈیلیگیشن جو ہے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ سپلٹ ہوا ہے، اور ایک ڈیلیگیشن کی سربراہی بلاول بھٹو کریں گے، فارمر جو رہ چکے ہیں ہمارے فارن منسٹر، جبکہ ہنا ربانی کھر وہ بھی فارمر فارن منسٹر رہ چکی ہیں، واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کا بھی، تو ایک ڈیلیگیشن کی سربراہی وہ کر رہی ہیں. اس حوالے سے آج ترجمان دفتر خارجہ کی بھی پریس کانفرنس تھی، ان سے بھی اس حوالے سے سوال ہوا. ان کی جانب سے یہ بتانا تھا کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس حوالے سے تمام تر تیاریاں جاری ہیں، اور آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ان کو بریفنگز دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سفارتی سطح پر آپ نے جو ہے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے. تمام تر اس حوالے سے چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تمام تر جو اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھی جائیں گی. یہ تو ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے حوالے سے چیزیں، لیکن آپ کو ایک بتائیں کہ دوسری طرف انڈیا میں بھی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ بھی تیزی سے جاری ہیں، لیکن ان کو انٹرنلی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹ کور اپ ایکسرسائز ہے، روگ ایکسرسائز ہے. اور یہ کیونکہ انڈیا کے پاس یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک پولیٹیکل سٹینڈ بھی ہے، کیونکہ اب ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح سے وہ اپنی قوم کو اعتماد میں نہیں لے رہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ انڈیا کے فارن ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہیں جن کی جانب سے یہ ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا کہ یہ جو تمام تر ایکسرسائز ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انڈیا اپنی قوم کو انٹرنلی جواب جی نہیں دیتا بالکل. کہ اس میں ہمیں کتنا نقصان ہوئے جنگ میں. جی بالکل آمنہ، جیسا آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ جو سفارتی جو کوششیں بھارت کی جانب سے یہ کی گئی ہیں، یہ سفارتی کوششیں پاکستان کی طرف سے پہلے شروع کر دی گئی تھی. ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے تمام نہ صرف یورپی ممالک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور افریقی ممالک کے جتنے بھی جو دارالحکومت اور خاص طور پہ جو ان کے وزرائے اعظم تھے، جو ان کے وزرائے خارجہ تھے، ان کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ پہلگام واقعے کو آڑ بنا کر پاکستان کے اوپر بھارت جو وہ حملے کی جو وہ ایک سازش بنا رہا ہے، سازش کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ واقعہ تو جو وہ پہلے، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی جانب سے بھی جو وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت تو کر رہی ہے، ایک وفد تو بنایا گیا ہے، وزیر اعظم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آئیں، اور نہ صرف جو جنگی محاذ کے بعد اب سفارتی محاذ کے اوپر بھی بھارت کو جو وہ منہ توڑ جواب دیں، اور خاص طور کے اوپر جو پاکستان کا مقدمہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں. اور وزیر اعظم نے بھی آئندہ ہفتے وہ جا رہے ہیں، تمام جو دوست ممالک ہیں ان کا وزٹ کرنے کے لیے ترکیہ جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اور جتنے خلیجی ریاستیں ہیں وہاں کا جو وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، تاکہ جو بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے جو بے نقاب کرایا جا سکے. اور 3 حصوں میں اس کو سپلٹ کیا گیا: یورپی ممالک،
اس کے علاوہ امریکہ، افریقی ممالک اور خاص طور کے اوپر جو آپ کے مشرق وسطیٰ اور جو خلیجی ریاستیں ہیں وہاں پر جو وہ پاکستان کے موقف کو بھرپور انداز میں حکومت کی جانب سے اٹھانے کا فیصلہ کیا اچھا، گیا۔ ایک آپ اس میں اینڈ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انڈیا میں اس چیز کو لے کر کرٹیسائز تو کیا جا رہا ہے، دوسری جانب پاکستان کے پارلیمانی کردار کے حوالے سے وہاں پر جو ہے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور تعریف بھی کی گئی ہے کہ تھرو آؤٹ دیز کرائسس جو پاک اور ہندوستان کی جو جنگ تھی اس کے دوران جس طرح سے پارلیمنٹ نے کردار ادا کیا اس کو بھی سراہا جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو، عوام کو جو حکمران ہیں ان کی جانب سے اعتماد میں لیا گیا ہے، تو یہ آئی تھنک بہت بالکل کانگریس کے جو وہاں پر جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں ان کی جانب سے بھی یہ مطالبہ بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں کی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلائیں اور آ کے جو بھارتی وزیر اعظم ہیں نریندر مودی وہ آ کے جو باضابطہ طور پر جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اور خاص طور کے اوپر جو پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے جو رافیل طیارے گرائے گئے ہیں اس سے متعلق جو وہ آ کے وضاحت دیں، لیکن جو بھارتی وزیر اعظم ہے وہ ابھی بھی جو وہ گھبراہٹ کا اور ہچکچاہٹ کا شکار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارتی گودی میڈیا ہے اس کے ذریعے وہ تمام جو حقائق ہیں وہ مسخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے وہ بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ مشترکہ اجلاس نہ بلائیں تاکہ جو ایک ان کی رہ گئی ہے عزت وہ بھی تاکہ جو وہ بھارت کے اندر جو بے نقاب نہ ہو۔ بہت شکریہ جی، اب دونوں کا سفارتی سطح کے اوپر پاکستان بھرپور آواز اٹھا رہا ہے اور اپنا کیس جو ہے وہ لے کر اب عالمی سطح کے اوپر چلا گیا ہے۔ اس پورے معاملے کے اوپر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کھل کے بھارت کے ساتھ کھڑا رہا، اس کو سپورٹ کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے عسکری محاذ کے اوپر پاکستان نے بھارت کو شکست دی، بالکل اسی طرح سے اب سفارتی سائٹ کے اوپر بھی پاکستان جو ہے وہ بھارت کو شکست دے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔